عورت کی وجہ سے قتل کے واقعات اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ سال 2026 کے پہلے اگر 5 ماہ کی بات کی جائے تو اس میں 35 کے قریب مرد و خواتین کو قتل کیا گیا۔ لیکن آپ نے صرف جو زن کو نکالا نا، یہ جو آپ نے عورت کو ایک مخصوص ٹارگٹ کے طور پر سامنے آپ لے کر آئے، اس سے میں اختلاف ضرور کروں گی کہ اگر عورت آپ کو اکساتی ہے کسی چیز پہ تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت وسیع دماغ دے رکھا ہے، حاکم کے طور پر ہے، مینجمنٹ بہت اچھی ہے، تو کیا وہ یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا کہ اگر ایک عورت مجھے غلط راہ پہ ڈال رہی ہے تو مجھے اس سے کچھ کٹ جانا چاہیے، ہٹ جانا چاہیے۔ عورت پہ تیزاب گرانا کیا اس معاشرے کو قبول ہے؟ عورت کو قتل کرنا کاروکاری پہ غیرت کے نام پہ اس معاشرے کو قبول ہے؟ تو اب عورت نے بھی سوچا کہ اگر غیرت کے نام پہ مجھے قتل کیا جا سکتا ہے تو پھر مرد کو بھی قتل ہونا چاہیے۔ ایک عورت کی موجودگی میں 4 محبوبائیں رکھ رہا ہے، وہ کس لیے رکھ رہا ہے؟ اس کو بھی غیرت کے نام پہ قتل ہونا چاہیے۔ قورمہ، مٹن، نہاری سب ذائقے چاہیے۔ عورت گھر کی دال بھی کھا لیتی ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ عورت ڈبل وکٹ پہ کھیل رہی ہے، اس کی وجہ بھی مرد ہے۔ جو مرد روزگار کے لیے بیرون ملک چلے جاتے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسہ عورت کی ضرورت ہے؟ اور اسی طرح کچھ ایسے مرد ہیں جو پاکستان میں رہتے ہوئے بھی دوستوں کی محفلوں میں وقت گزارنا ان کو پسند ہوتا ہے، اپنی محبوباؤں کو خرچ دینا پسند ہوتا ہے، لیکن اگر بیوی عید تہوار پہ کپڑا سوٹ مانگ لے تو ان کو لگتا ہے کہ جی میری بیوی زیادتی کر رہی ہے۔ تو وہ عورت جو تنہا زندگی گزاری ہے، کیا وہ ایک ملازمہ تو نہیں ہے؟ اس وقت بھی مرد کہتا ہے او تو وکھرا جمن لگی ہے۔ مطلب بہت سارے مسائل ہیں خواتین کے، لیکن اب عورت نے ایک عہد اپنے ساتھ کیا ہے کہ وہ کوئی ان کی غلام نہیں ہے، اور اس نے ریاکشن دینا شروع کر دیا۔ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا اسما، اب تو حد یہ ہوگی کہ عورت جو ہے اس نے عشق کے چکر میں پڑ کے اپنے بچے مارنا شروع کر دیے۔ آخر میں اسما ہم نے دیکھا کہ آخر میں کیا، میں تو آپ کا پروگرام چھوڑ کے جانا چاہتی تھی کہ آپ نے فوری طور پر عورت ہم صاف لفظوں میں کہہ دیتے ہیں کہ شوگر ڈیڈی جوان لڑکیوں کو چاہیے، اور لڑکوں کو جو وہ کہتے ہیں کہ آنٹیوں کا ٹرینڈ ہے۔ شوگر ڈیڈی جو ہے پھر اس کے ساتھ اس کو 1 سال تعلق میں رکھے، 2 سال تعلق میں رکھے، جب وہ لڑکی شادی کی ڈیمانڈ کرتی ہے تو شوگر ڈیڈی کا دل بھر چکا ہوتا ہے، اس نے اور نوجوان لڑکی دیکھ لی ہوتی ہے۔ اب اس لڑکی نے جو 1 سال اس کے ساتھ ناجائز تعلقات میں یا جسمانی تعلقات میں رہی ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ ایک مرد کے ساتھ بڑی ہنسی خوشی کے ساتھ ناجائز تعلقات چلاتی رہتی ہے، مگر کیونکہ اس وقت ٹرینڈ چل رہا ہے، جب اس کا دل کرتا ہے اس کے پرچہ کروا کر 376 کا اس کی زندگی تباہ کر دی ہے، تو یہ بھی ایک عجیب سا کھیل ہے۔ جو آپ نے سائے عالمگیر کی بات کی، اگر 50 سالہ خاتون کے پیچھے ایک 28 سالہ نوجوان پاگل ہے تو آپ اس نوجوان کے والدین کی تربیت پہ سوال اٹھائیے، اس نوجوان کے بارے میں دیکھیے کہ وہ کیوں اس پوزیشن پہ آیا، وہ عورت کے گھر میں کیوں آنا چاہ رہا ہے، اور اپنی ہم عمر عورتوں کو چھوڑ کر وہ اگر ایک میچور عورت کی طرف آ رہا ہے تو پھر اس کے پیچھے بھی اس لڑکے کی یا اس کی فیملی کی ہسٹری ہوگی، اس میں عورت قصوروار نہیں ہے۔ کرائم نوٹ اپ سے میں ہوں آکاش نیازی۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ اسما نواز موجود ہیں جو کہ سینئر صحافی ہیں اسلام آباد سے۔ کرائم نوٹ اپ میں ہم بات کریں کہ ضلع گجرات سمیت پورے پنجاب اور پاکستان میں ہونے والے کرائم کے جتنے بڑے واقعات ہیں ان کے حوالہ سے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہاں پر قتل و غارت کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ہم کیونکہ گجرات سے اس پروگرام کو کر رہے ہیں اور بول گجرات سے، اس کا فوکس بھی ضلع گجرات ہے۔ ضلع گجرات میں قتل کے واقعات اتنے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس میں خاص طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ زن، زر، زمین، یہ 3 ایشوز ہیں جس پر زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ قتل کے واقعات کی ہمیشہ تعداد نظر آئی ہے، مگر گزشتہ چند سالوں سے یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ اب زر کے لیے لوگ قتل کرنا تقریباً لوگوں نے بہت ہی کم اس کو کر دیا، اور دوسری جانب جائیداد کے ترازو پر جو واقعات ہوتے تھے یا خاندانی دشمنیاں، یہ بھی ضلع گجرات میں اب کافی حد تک کم ہو چکی ہیں۔ مگر اس وقت جو زن کا معاملہ ہے، عورت کی وجہ سے قتل کے واقعات اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ سال 2026 کے پہلے اگر 5 ماہ کی بات کی جائے تو اس میں 35 کے قریب مرد و خواتین کو قتل کیا گیا، اور جو مرد زیادہ تر قتل ہوئے ہیں جب ان کی وجوہات جانی گئیں تو یہ بات انکشاف سامنے آیا کہ زیادہ تر مرد جو ہیں وہ عورتوں کی وجہ سے، زن کی وجہ سے قتل ہوئے۔ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ چاہے شادی شدہ مرد قتل ہوتا ہے یا کوئی بیچلر کنوارا شخص قتل ہوتا ہے، جب اس کی تفصیلات میں جاتے ہیں وہ عشق کی داستان، اور خاص طور پر جو شادی شدہ مرد و خواتین نے عشق کی معشوقی کی یہ داستان رقم کرنا شروع کیا، پورا خاندان اجڑ رہا ہے، تو یہ عورت کو اسما کیا ہو گیا؟
سب سے پہلے تو بہت شکریہ نیاز صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، لیکن میں آپ کی بات سے اختلاف کروں گی۔ آپ نے بیان کیا زن زر زمین، یہ واقعی ایک ماضی بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ ہمیشہ سے قتل و غارت کی وجوہات یہ تین چیزیں رہی ہیں، لیکن آپ نے صرف جو زن کو نکالا نا، یہ جو آپ نے عورت کو ایک مخصوص ٹارگٹ کے طور پر سامنے آپ لے کر آئے، اس سے میں اختلاف ضرور کروں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایک عورت جو ہے وہ قتل میں ملوث ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اس کا آشنا۔ اب یہ آپ کسی طرح سے بھی مرد کو اس میں بے قصور قرار نہیں دے سکتے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا عشقی معشوقی اور عاشقی اور یہ سب کچھ ایک چیزیں کریٹ ہو رہی ہیں، اس میں بھی میں مرد کو قصوروار سمجھوں گی۔ اگر گھر میں آپ کی ایک پابردہ اور ایک وفادار باشعور خاتون جو ہے وہ بیوی کے روپ پہ ہے، بچوں کی ماں کے روپ پہ موجود ہے، تو پھر مرد کو کیا تکلیف ہے کہ باہر عورتوں میں گھومتا ہے، محبوبائیں ڈھونڈتا ہے؟ جب آپ ہنی ٹریپ کے چکر میں جائیں گے، اپنے گھر کی خوشیاں باہر شیئر کریں گے، تو پھر آپ عورت کے پاس خود چل کر جا رہے ہیں نا، آپ اس عورت کے کنجے میں خود سے جانا چاہ رہے ہیں، تو پھر قتل و غارت وہیں پہ بنتا ہے جہاں پہ آپ دونوں طرف سے انوالو ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات نیازی صاحب یہ ہے کہ اگر عورت آپ کو اکساتی ہے کسی چیز پہ، تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت وسیع دماغ دے رکھا ہے، حاکم کے طور پر ہے، مینجمنٹ بہت اچھی ہے، تو کیا وہ یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا کہ اگر ایک عورت مجھے غلط راہ پہ ڈال رہی ہے تو مجھے اس سے کچھ کٹ جانا چاہیے، ہٹ جانا چاہیے؟ عورت پہ تیزاب گرانا کیا اس معاشرے کو قبول ہے؟ عورت کو قتل کرنا کاروکاری پہ غیرت کے نام پہ اس معاشرے کو قبول ہے؟ تو اب عورت نے بھی سوچا کہ اگر غیرت کے نام پہ مجھے قتل کیا جا سکتا ہے تو پھر مرد کو بھی قتل ہونا چاہیے۔ جو مرد ایک عورت کی موجودگی میں چار چار محبوبائیں رکھ رہا ہے، وہ کس لیے رکھ رہا ہے؟ اس کو بھی غیرت کے نام پہ قتل ہونا چاہیے۔ مرد کیوں نہیں قتل ہو سکتا؟ عورت ہی کیوں قتل ہو؟ یہ سوچ بہت بہتر آئی ہے۔ ترجمہ اس کا مطلب ہے کہ عورت اب بدلہ لے رہی ہے۔ بالکل، دیکھیں کب تک عورت مظلوموں کی طرح زندگی گزارے گی اور ماری جائے گی؟ اور بعض دفعہ آپ کا ایک طویل تجربہ ہے کرائم کی رپورٹنگ میں، آپ سمجھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ غیرت کے نام پہ جو قتل ہوتا ہے وہ حقیقتاً غیرت کے نام پہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بہت سی کہانیاں ہوتی ہیں، جائیداد کی کہانی ہوتی ہے، ذاتی رنجشیں ہوتی ہیں، رشتے پہ انکار پہ ہوتی ہے، اور قتل کر دینے کے علاوہ بھی جو عورتوں کے ساتھ ریپ کے کیسز کیے جاتے ہیں، وہ جیتی جاگتی ایک لاش ہوتی ہے۔ تیزاب شدہ چہرہ لے کر جینا، اس کو میں بیان نہیں کر سکتی اس کی تکلیف کو، جتنے کیسز ہم نے دیکھے۔ یہ سب کچھ عورت سہتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف مرد کی انا۔ اگر کوئی عورت مرد کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتی، اس میں اس کو تیزاب کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، یعنی مرد کو انکار بھی منظور نہیں اور اقرار بھی منظور نہیں۔ اچھا اسما، جس طرح آپ نے بڑی اچھی بات کی، لیکن یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ آج کی عورت ڈبل وکٹ پر کیوں کھیل رہی ہے؟ اس سے ایک عاشق بھی چاہیے اور ایک شوہر، وہ بیچارہ جو شوہر صبح جائے، صبح اس کے بچوں کے لیے کما کے لائے، اور دیگر عیاشی کے لیے میں تو کہوں گا کہ نہیں، میں اس سے نیاز صاحب آپ سے اختلاف کروں گی۔ عیاشی کا لفظ عورت کے لیے استعمال نہیں کرے، کیونکہ مرد فطری طور پر عیاش ہے، وہ ایک عورت پر ایک رشتے پہ جو وہ قیام نہیں کرتا، اسے بہت ساری چیزیں چاہیے، اسے بریانی، قورمہ، مٹن، نہاری، سب ذائقے چاہیے۔ عورت گھر کی دال بھی کھا لیتی ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ عورت ڈبل وکٹ پہ کھیل رہی ہے، اس کی وجہ بھی مرد ہے۔ جو مرد روزگار کے لیے بیرون ملک چلے جاتے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسہ عورت کی ضرورت ہے؟ سال ہر سال وہ عورت سے دور رہتے ہیں، گھریلو مسائل میں اس کو تعاون نہیں کرتے، بچوں کی پرورش میں تعاون نہیں کرتے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں عورت کو جو مسائل ہوتے ہیں اس کے بارے میں وہ بات سننا نہیں چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ ایسے مرد ہیں جو پاکستان میں رہتے ہوئے بھی دوستوں کی محفلوں میں وقت گزارنا ان کو پسند ہوتا ہے، اپنی محبوباؤں کو خرچ دینا پسند ہوتا ہے، لیکن اگر بیوی عید تہوار پہ کپڑا سوٹ مانگ لے تو ان کو لگتا ہے کہ جی میری بیوی زیادتی کر رہی ہے۔ تو فطری طور پر انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات کا محتاج ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر نفس حاوی ہوتا ہے تو آپ کس طرح سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ عورت جو تنہا زندگی گزاری ہے، کیا وہ ایک ملازمہ تو نہیں ہے کہ اس کے بچے پیدا کرے؟ وہ ایک الگ ٹراما ہوتا ہے، اس میں ہارمونز چینج ہوتے ہیں، عورت ایک بہت مشکل ٹائم سے گزر رہی ہوتی ہے، اس وقت بھی مرد کہتا ہے او تو وکھرا جمن لگی ہے۔ مطلب بہت سارے مسائل ہیں خواتین کے۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ مرد کی زیادتی پہ کار ہے، لیکن اب عورت نے ایک عہد اپنے ساتھ کیا ہے کہ وہ کوئی ان کی غلام نہیں ہے، اور اس نے ریاکشن دینا شروع کر دیا۔ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا اسما، اب تو حد یہ ہوگی کہ عورت جو ہے اس نے عشق کے چکر میں پڑ کے اپنے بچے مارنا شروع کر دیے۔ اس سال کا جو آغاز ہوا تھا سرائے عالمگیر کا مشہور واقعہ، اس کے بعد لاہور میں واقعہ، آپ نے کافی واقعات دیکھے ہوں گے،
تو یہ تو آخری حد تک چلی گئی عورت, یہ کیا کر رہی ہے؟ اس میں اگین آپ عورت تو آپ لوگوں کو آسان ٹارگٹ ملا نا اس معاشرے کو, جو بھی معاملہ ہو عورت کو کر دو. قتل و غارت میں آپ کو پتہ ہے پہلے تبادلہ کس کا ہوتا تھا, عورت کی شادی کر دی جاتی تھی ایک رسیدہ عمر مرد کے ساتھ, آپ نے بیاہ دیا, بچیاں چھوٹی چھوٹی آپ نے بیاہ دی. اس وقت عورت کے احساسات اور جذبات کا خیال نہیں تھا. جو آپ نے بچوں کی بات کی اس میں بھی میں مرد کو اس لیے قصوروار ٹھہراؤں گی کہ جب آپ کی بیوی یا آپ کی فیملی کی کوئی عورت آپ سے بارہا ڈسکس کر رہی ہے, وہ اپنے مسائل آپ کے سامنے ڈسکس کر رہی ہے کہ آپ اس کو وقت نہیں دے رہے, بچوں کی ضرورتوں کا خیال نہیں کر رہے, یا آپ جس طرح کی زندگی وہ چاہ رہی ہے اس میں تعاون نہیں کر رہے, اور آپ دوسری عورت یا دوسرے معاملات کو فوقیت دے رہے ہیں, تو پھر تنگ آ کر دیکھیں آج کل پاکستان میں انزائٹی اور ڈپریشن نام کی بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ اویئرنیس نہیں رکھیں گے تو اس معاملات کو آپ دوسری جانب لے جائیں گے. عورت پھر تنگ آ کے راہ فرار حاصل کرنے کے لیے کرتی ہے, اور یہ صرف عورت نہیں کر رہی, مرد بھی ایسے ہیں, بہت سے مرد بھی ایسے ہیں جو راہ فرار کے لیے بھی یہ راستے استعمال اچھا آپ ٹھیک ہیں, لیکن ایک ٹرینڈ دیکھیں, سوسائٹی عجیب سی بدل رہی ہے. پہلے عورت کو کہا جاتا تھا کہ جس شوہر کے ساتھ چاہے وہ نیلا پیلا جس کا ہے تمہیں گزارا کرنا ہے, اب یہ کیا اس نے وہ کہتی ہے کہ میں جنازہ نکال کے آؤں گی. اس میں میں یہی کہوں گی کہ معاشرہ واقعی طور پر بدلا ہے, ہم 21ویں صدی میں آ چکے ہیں, ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اور یہ جو ایک آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے جس سے ہم ویورز کے ساتھ بھی رابطہ کرتے ہیں, اس میں بہتری بھی بہت ہے نیاز صاحب, لیکن اس سے معاملات بھی بہت بگڑے ہیں. اور سب سے پہلے جو گھریلو سسٹم, جو جوائنٹ فیملی سسٹم کمزور ہوا ہے, وہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے. اگر والدین, شوہر یا بڑے رشتے نظر رکھیں تو شاید ہم لوگ بہت سارا بہتر سلسلہ کر سکیں, لیکن جب آپ لوگ فوکس دوسری طرف کریں گے تو پھر اس طرح کے نتائج تو سامنے آئیں گے. اس کے لیے صرف عورت قصوروار نہیں, آپ کا پورا اچھا اسما کہ اب جب سے عورت نے ایک دن بہو کا آتا ہے, ساس بیچاری کو اب بالکل کراس کر دیا, زیرو کر دیا, اکیلے رہنے لگ گئی. شوہر صاحب جو ہی باہر جاتے ہیں تو اس کے ساتھ بعد موبائل فون اور وہی تماشے, تو اب تو لوگ میرا خیال ہے اس نتیجے پہنچ جائیں کہ اپنی بیوی کو موبائل نہیں لے کے دینا چاہیے, کیا کہیں گے؟ نہیں تو ایسا پہلے شوہر لے کے دیتا ہے فون تو وہ اس میں کرتی ہے نا. آپ اپنی بیوی کو اگر فون لے دینے میں حرج نہیں ہے, لیکن آپ کا ایک جو ڈیوٹی ہے آپ اس پہ نظر رکھیں کہ آپ کی بیوی کس طرح سے استعمال کر رہی ہے. اب ظاہری سی بات ہے جو آشنا ہے وہ کوئی دوسری عورت تو نہیں, وہ بھی تو مرد ہے, وہ اسی معاشرے کا مرد ہے نا. آپ صرف عورت کو فوکس نہیں کرے, وہ اس معاشرے کا شادی شدہ بھی ہو سکتا ہے, وہ اپنی بیوی سے بھی بے وفائی کر رہا ہے. اور مثال کے طور پر دیکھیں جو آپ نے سایہ عالمگیر کی بات کی, اگر 50 سالہ خاتون کے پیچھے ایک 28 سالہ نوجوان پاگل ہے تو آپ اس نوجوان کے والدین کی تربیت پہ سوال اٹھائیے, اس نوجوان کے بارے میں دیکھیے کہ وہ کیوں اس پوزیشن پہ آیا, وہ عورت کے گھر میں کیوں آنا چاہ رہا ہے, اور اپنی ہم عمر عورتوں کو چھوڑ کر وہ اگر ایک میچور عورت کی طرف آ رہا ہے تو پھر اس کے پیچھے بھی اس لڑکے کی یا اس کی فیملی کی ہسٹری ہوگی, اس میں عورت قصوروار نہیں ہے. آخر میں اسما ہم نے دیکھا کہ آخر میں کیا, میں تو آپ کا پروگرام چھوڑ کے جانا چاہتی تھی کہ آپ نے فوری طور پر عورت 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 کا نہیں, اب پھر عورت کی بات ہی ہوگی, اب پھر عورت کی بات, اب پھر عورت کی بات ہی ہوگی. نہیں ایسا بھی آپ زیادتی نہیں, آج میرا پروگرام نا عورت اور مرد کے یہ جو تعلقات کی وجہ سے معاشرہ برباد ہو رہا ہے نا, میں اس سے ہی بات کر رہا ہوں. کی درستگی کی عورت اور مرد کے تعلقات کی وجہ سے, صرف اس میں عورت ذمہ دار نہیں. میں اس سے آپ سے اسما کہ یہ ایک عجیب سا ٹرینڈ ہے, سوسائٹی پاکستانی ایک یورپ ٹرینڈ پہ جا رہی ہے, یورپ سے تھوڑا سا آگے, کہ جو ہماری اپنی عمر رسیدہ خواتین ہیں یہ نوجوانوں کے ساتھ, اور جو ہمارے عمر رسیدہ مرد ہیں اس کو میں صاف لفظوں میں کہہ دیتی ہوں, یہ لڑکیوں میں یہ کیا ٹرینڈ ہے صاحب, اس کو ہم صاف لفظوں میں کہہ دیتے ہیں کہ شوگر ڈیڈی جوان لڑکیوں کو چاہیے, اور لڑکوں کو جو وہ کہتے ہیں کہ آنٹیوں کا ٹرینڈ ہے. اس کو میں ہاں جی آنٹیز. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لڑکے نوجوان لڑکے ہیں 17-18 سال کے, ان کو گھر سے اتنا خرچہ ملتا نہیں, انہوں نے اپنی زندگی وہ ایک ڈریم لائف ہے, کام کچھ کرنا نہیں, گاڑیاں چاہیے ان کو, اچھا لیونگ سٹائل, فون چاہیے, اس کے لیے خرچہ کون دے گا, آنٹی دے گی. یہ آنٹی پھر معاشرے کو برباد کر رہی ہے نا, یہ آنٹی صاحب. وہ 17 سال کا بچہ کیوں جا رہا ہے, اس کے والدین کہاں ہیں, اس کو برگلاتی ہے. یہ کیسے برگلاتی ہے, کوئی گھر آ کے لالی پاپ دے کے, چھوٹا بچہ تو نہیں کہ وہ چلا جائے گا, اس کے ماں باپ کہاں پہ ہے. اسی طرح جو شوگر ڈیڈی ہیں وہ بھی 18 سال کی لڑکی کو برگلاتے ہیں, وہاں پہ دیکھیں مرد آ گیا نا اس پوزیشن پہ جہاں پہ آنٹی شوگر ڈیڈی ابا جی جو ہیں وہ خرچہ دیتے ہیں, وہ لڑکی کی جذبات, ان کو پتا ہے یہ نوجوان ہے, اس کو اچھا مہنگا لباس چاہیے, سیلون پہ جانا ہے, گاڑی چاہیے, اچھا فون چاہیے, وہ ایک جال پھینکتا ہے اس لڑکی پہ, اور پھر وہ ٹریپ ہوتی ہے. شوگر ڈیڈی جو ہے پھر اس کے ساتھ اس کو 1 سال تعلق میں رکھے, 2 سال تعلق میں رکھے, جب وہ لڑکی شادی کی ڈیمانڈ کرتی ہے تو شوگر ڈیڈی کا دل بھر چکا ہوتا ہے, اس نے اور نوجوان لڑکی دیکھ لی ہوتی ہے,
अब उस लड़की ने जो 1 साल उसके साथ नाजायज ताल्लुकात में या जिस्मानी ताल्लुकात में रही है, उसका हिसाब कौन देगा? वो ये कहता है जी तुमने मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुक रखा, मैंने तुम्हें उसकी रकम अदा की। ये लेन देन का सिलसिला चल रहा है। इट्स कॉल्ड अ मॉडर्न बिजनेस, इसको आप कह सकते हैं। और उसमें आंटियां भी यही करती हैं लड़कों से, और लड़कों को भी ये पता होता है, जो यंगस्टर हैं उनको पता है कि आंटी के पास अगर मैंने जाना है तो वो मुझसे फायदा उठाएगी और मुझे पैसे देगी। उनको आप कॉल बॉयज कह दें, जिस तरह कॉल गर्ल्स किसी जमाने हम सुनते थे, आप कॉल बॉयज भी आ गए। तो इस वक्त इन शॉर्ट में यही कहूंगी नियाज साहब कि आपके इस बिगड़े हुए माशरे को औरत और मर्द मिलकर तबाह कर रहे हैं। इसमें सिर्फ आप औरत को इल्जाम नहीं दे सकते। आखिर में बिल्कुल हम बात कर रहे थे, तो इसमें ये भी देखा जा रहा है कि एक लड़की या एक औरत एक मर्द के साथ बड़ी हंसी खुशी के साथ नाजायज तल्लुकात चलाती रहती है, मगर क्योंकि इस वक्त ट्रेंड चल रहा है, जब उसका दिल करता है उसके पर्चा करवा कर 376 का उसकी जिंदगी तबाह कर दी है, तो ये भी एक अजीब सा खेल है। नहीं, उसमें ये हो सकता है ना कि जिस तरह मैंने कहा कि ये बिजनेस डील है। जब आप एक औरत के साथ बिजनेस डील कर रहे हैं कि वो आपके साथ लिविंग रिलेशनशिप में आएगी, पहले तो आप उस पर बहुत पैसा निछावर करते हैं, और फिर जब आप यूज्ड हो जाते हैं, 6 महीने बाद आपका दिल बढ़ जाता है, तो फिर आप उसको उसके मुताबिक रकम की अदायगी नहीं करते, जिसकी वजह से वो खातून जो है वो फिर हनी ट्रैप या 376 की तरफ जाती है। और उसमें भी आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपकी नजर हर क्राइम पे कि पूरी फैमिलीज मिलके इसको ट्रैप करती हैं, और कहीं पे मर्द हजरात जो है वो अपनी बेगमात के थ्रू ये काम कर रहे हैं साहब। तो इसमें औरत कहाँ से आ गई? इसमें अगेन मर्द जो है वो इसका क्रिमिनल हेड है और मर्द इसको ऑपरेट कर रहा है। और बहुत सारे इंकशाफात मेरे से ज्यादा आपके पास है, हम सुन के हैरान होते हैं कि अल्लाह माफ करे कि भाई बाप शोहर जो है वो पूरा एक गैंग होता है, खातून की शादियां कराई जाती हैं और 7 दिन के बाद दुल्हन फरार हो जाती है। तो वो सब सिलसिला जो है, इसमें हम एक और नशिस्त मेरे ख्याल से करें तो करना पड़ेगी। लेकिन मैं फिर भी एतराज करूंगी कि इस औरत को मत बदनाम करे, औरत और मर्द मिलकर जो सारा काम। अस्मा, आपका शुक्रिया। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे बोल गुजरात से क्राइम राउंड अप में। अस्मा नवाज हमारे साथ मौजूद थी, इनसे हमारी बहस मुबाहिसा जारी थी, बल्कि अस्मा तो अचानक मेरा प्रोग्राम भी छोड़कर जा रही थी, क्योंकि मैं बार बार बात कर रहा था कि औरत जो है इस वक्त माशरे के बगाड़ का सबसे बड़ा सबब बन चुकी है। मगर अस्मा ने औरतों के हवाला से दलाइल भी दिए और इस बात का उन्हें सबूत दिया कि तकरीबन ये बराबर है, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। तो अगर हमने माशरे को ठीक करना है, औरत और मर्द दोनों को, जो खासतौर पर शादीशुदा हैं, इनको इश्क और लव स्टोरियों को छोड़कर अपने बच्चों पर तवज्जो देना होगी, तभी वो माशरे को एक अच्छी तश्कील की तरफ ले जा सकते हैं। बोल गुजरात से मैं हूं आकाश नियाज। Cities, a complete family store. 5,650 रुपए में। बढ़ते हुए गर्मी और बढ़ते हुए बिजली के बिल, इससे आवाम बहुत परेशान है। इसी वजह से सुपर एशिया 65 प्लस इन्वर्टर कूलर तो आपको बिजली के बिल में भी फायदा दे और कूलिंग भी ज्यादा करे। तो इसे अवेल करने के लिए अंबर इलेक्ट्रॉनिक्स पर तशरीफ लाएं और इसे 5,650 रुपए में, वो भी इजी इंस्टॉलमेंट पर हासिल करें। अंबर इलेक्ट्रॉनिक्स नियर पुरानी फ्रूट मंडी, GT रोड, गुजरात।